یا ایہا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لمن ان کو جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں، من الاسریٰ قیدی ہیں۔ تو اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہے ان سے کہہ دو، ان یعلم اللہ، اگر جانتا اللہ تعالیٰ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن بلائی، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بلائی جانتا، یؤتیکم دے گا تم کو، خیرن بلائی، مما اس میں سے جو اخذا لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تم کو، واللہ اور اللہ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کو کوئی نیکی معلوم ہو تو جو مال تم سے چھین لیا گیا ہے، جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے، تو اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بدر والے دن آپ نے فرمایا کہ مجھے یقیناً معلوم ہے کہ بعض بنو ہاشم وغیرہ زبردستی لڑائی میں گھسیٹ دیے گئے ہیں، انہیں ہم سے لڑائی کی کوئی خواہش نہیں تھی، بس بنو ہاشم کو قتل نہ کرنا، عباس بن عبد المطلب کو بھی قتل نہ کیا جائے، تو انہیں بھی اپنے ساتھ گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس پر ابو حذیفہ بن عتبہ نے کہا کہ کیا ہم اپنے باپ دادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے قبیلے لوگوں کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں؟ واللہ اگر وہ مجھے مل گیا تو میں اس کی گردن ماروں گا۔ تو جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، اے ابو حفصہ، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے منہ پر بھی تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میری کنیت سے یاد فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابو حذیفہ کی گردن اڑا دوں۔ واللہ وہ تو منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابو حذیفہ فرماتے ہیں، مجھے اس دن کے اپنے قول کا اس قدر کھٹکا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں میں تو اس دن چین پاؤں گا جس دن اس کا کفارہ ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ چنانچہ جنگ یمامہ میں آپ شہید ہو گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں، جس دن بدری قیدی گرفتار ہو کر آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری رات نیند نہ آئی، تو صحابہ نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میرے چچا کی چیخو پکار کی آواز میرے کانوں میں ان قیدیوں میں سے آ رہی ہے۔ تو صحابہ نے اس وقت ان کی قید کھول دی، تب آپ کو نیند آئی۔ انہیں ایک انصاری صحابی نے گرفتار کیا تھا، یہ بہت مالدار تھے، انہوں نے 100 اوقیہ سونا اپنے فدیے میں دیا۔ بعض انصاریوں نے سرکار نبوت میں گزارش بھی کی کہ ہم چاہتے ہیں اپنے بھانجے عباس کو بغیر کوئی فدیہ وغیرہ لیے آزاد کر دیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا سا بھی کم نہ کیا جائے، پورا فدیہ لو۔ قریش نے فدیے کی رقمیں دے کر اپنے آدمیوں کو بھیجا تھا، ہر ایک نے اپنے قیدی کی اپنی مرضی کی رقم وصول کی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو مسلمان ہی تھا۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہارے اسلام کا علم ہے، اگر یہ تمہارا قول صحیح ہے تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، لیکن چونکہ احکامات ظاہر ہیں اس لیے آپ اپنا فدیہ ادا کیجیے، بلکہ اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی۔ تو نوفل بن حارث بن عبد المطلب کا اور عقیل بن ابی طالب بن عبد المطلب کا، اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو کا جو بنو حارث بن فہر کے قبیلے سے ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو اتنا مال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مال کہاں گیا جو تم نے اور ام فضل نے زمین میں دفنایا ہے، اور تم نے کہا ہے کہ اگر میں اپنے سفر میں کامیاب رہا تو یہ مال بنو افضل اور عبداللہ اور کشم کا ہے۔ اب تو حضرت عباس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، واللہ میرا علم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس مال کو میرے اور ام الفضل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا ایسا کیجئے
میرے پاس سے 20 اوقیہ سونا آپ کی لشکریوں کو ملا ہے، تو اسی میں سے میرا فدیہ سمجھ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، وہ مال تو ہمیں اللہ نے اپنے فضل سے دلوایا ہے، چنانچہ اب آپ اپنا اور اپنے بھتیجوں کا فدیہ ادا کریں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اگر تم میں بھلائی ہے تو اللہ اس سے تمہیں بہتر بدلہ تمہیں دے گا۔ حضرت عباس کا بیان ہے کہ اللہ کا یہ فرمان پورا ہوا اور ان 20 اوقیہ کے بدلے مجھے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے 20 غلام دلوائے جو سب کے سب مالدار تھے، ساتھ ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی بھی امید ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر چاہیں یہ خیانتک، آپ سے خیانت کرنا، فقد، تو بے شک، خان اللہ، تو یہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ، تو گرفتار کر لیجئے، منہم، انہیں، واللہ، اور اللہ، علیم حکیم، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اگر یہ لوگ تم سے دھوکہ کرنا چاہیں تو یہ اللہ سے پہلے ہی دھوکہ کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو آپ کے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بحرین کا خزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، وہ 80,000 کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر کے لیے وضو کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک شکایت کرنے والے کی اور ہر ایک سوال کرنے والے کی داد رسی کی، اور نماز سے پہلے ہی سارا خزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عباس کو حکم دیا کہ اس میں سے ایک گٹری آپ بھی باندھ لیجیے۔ اس ٹائم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا مال آیا کہ جو پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ سب کا سب بوریوں میں پر پھیلا دیا گیا اور نماز کی اذان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مال کے پاس کھڑے ہو گئے۔ مسجد کے نمازی بھی آ گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو دینا شروع کر دیا۔ نہ تو اس دن ناپ تول کیا، نہ گنتی شمار، جو آیا وہ لے گیا اور دل کھول کر لے گیا۔ حضرت عباس نے تو اپنی چادر میں گٹھری باندھ لی لیکن اٹھا نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا اونچا کر دیجیے۔ آپ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ فرمایا، کچھ کم کر لو، جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا ہی لو۔ چنانچہ کچھ کم کر لیا گیا اور یہ کہتے ہوئے چلے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو پوری ہوتی دکھا دی، اور دوسرا وعدہ بھی انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس سے بہتر ہے جو ہم سے لیا گیا، یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر اس مال کو تقسیم فرماتے رہے، یہاں تک کہ اس میں سے ایک پائی بھی نہ بچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل کو اس میں سے ایک پھوٹی کوری بھی نہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ خیانت کرنا چاہیں گے تو کوئی بات نہیں، اس سے پہلے وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ جو بات ظاہر کر ان سے نہ گھبرا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو تیرے قابو میں کر دیا ہے، ایسے ہی وہ ہمیشہ قادر ہے۔ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، وہ اپنی مخلوقات کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں۔ ان الذین آمنوا، تو بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین، اور جن لوگوں نے آووا، جگہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور ہجرت نہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من ولایاتہم، ان کی دوستی سے، من شیئن، کچھ بھی، حتیٰ، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کریں۔ تو جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہ کی، تو ان کی دوستی تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ وَإِن، اور اگر، استنصروکم، وہ مدد تمہاری کریں، فی الدین، دین میں، اگر وہ دین کے معاملے میں تمہاری مدد کریں، فعلیکم النصر، تو تم پر ہے کہ تم ان کی مدد کرو، الا، مگر، علی قوم، قوم پر، بینکم، درمیان تمہارے، و بینہم، اور ان کے درمیان،
میثاقٌ عہد ہو، تو تم کو ان کی مدد کرنی چاہیے مگر ان کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں ایک عہد ہوا ہو۔ واللہ اور اللہ بما اس کو جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک تو مہاجر جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا گھر، مال، تجارت، کنبہ، قبیلہ، دوست، احباب سب چھوڑ دیا، اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے نہ جان کو جان سمجھا نہ مال کو مال۔ دوسرے انصار مدنی، جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اپنے مالوں میں ان پر حصہ لگایا، ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے لڑائی کی، تو سب آپس میں ایک ہی ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں بھائی چارہ کرا دیا، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بائی بائی بنا دیا۔ یہ بھائی چارہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں بنا دیا تو یہ ان کے قریبی رشتہ داروں سے بھی مقدم تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے والی وارث ہیں، اور ایک وہ جو ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے اپنا وطن نہیں چھوڑا۔ یہ مومنوں کی تیسری قسم ہے جو اپنے جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہ تھا، ہاں کسی لڑائی میں حصہ لیں تو اور بات ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کسی فوجی دستے کا سپہ سالار بنا کر بیچتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ دیکھو اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھنا، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا برتاؤ رکھنا، جاؤ اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے ساتھ لڑو، اپنے دشمن مشرکوں کے سامنے 3 باتیں پیش کرو، ان میں سے جو بھی وہ منظور کر لیں ان کو اختیار ہے، ان سے کہو کہ اسلام قبول کر لیں، اگر یہ لوگ مان لیں تو پھر ان سے رک جاؤ اور ان کا اسلام قبول کر لو، اور انہیں کہو کہ کفر چھوڑ دو اور مہاجرین کے شہروں کو چلے جاؤ، تو جو حق مہاجرین کے ہیں انہیں بھی ملیں گے، تو جو نہ مانے اپنی بات پر ڈٹے رہیں، وہیں پہ رہنے پر اصرار کریں تو انہیں وہیں رہنے دو، ان سے کہو کہ جزیہ دیں، اگر یہ قبول کر لیں تو تم لڑائی سے رک جاؤ اور ان سے جزیہ لے لیا کرو، اگر ان دونوں باتوں کا انکار کریں تو اللہ کی مدد کے بھروسے پر ان سے جہاد کرو۔ والذین اور جو لوگ کافروا کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، تو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو کافر ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا اگر نہ تفعلوہ تم یہ کرو گے تکن ہو جائے گا فتنہ فی الارض زمین میں، تو مومنو اگر یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ فساد ہو جائے گا، وفساد کبیر اور بڑا فساد۔ کافر ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فساد برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ بخاری و مسلم ہے کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، 2 مختلف مذاہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک نئے مسلمان سے آپ نے عہد لیا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، اور جب اور جہاں شرک کی آگ برک اٹھے تو اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مشرکوں کے ساتھ ملا جلا رہے وہ انہی میں ٹھہرا رہے، وہ انہی جیسا ہے۔ مزید فرمایا اگر تم نے مشرکوں سے علیحدگی اختیار نہ کی اور ایمانداریوں سے دوستیاں نہ رکھی تو ایک فتنہ برپا ہو جائے گا، لوگوں میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ جو آووا جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون مومن حقاً سچے، لہم ان کے لیے مغفرت مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے، وطن سے ہجرت کر گئے، اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، تو یہی لوگ سچے مسلم ہیں، ان کے لیے
ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد اس کے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ۔ تو جو لوگ بعد میں ایمان لے آئے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ جہاد کرتے رہے، فَأُولَٰئِکَ مِنکم، تو یہ لوگ بھی تمہی میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعض ان کے، اولا زیادہ حقدار ہے، ببعض بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو جو لوگ بعد میں ایمان لے آئے، وطن سے ہجرت کر گئے، تمہارے ساتھ جہاد بھی کر لیا، تو یہ لوگ بھی تمہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔